بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبر نامے کے ساتھ میں ہوں محمد اسنین۔ شہادت جانسوز سیدۃ النساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت درس ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ فیروز والا کے علاقے میں فیکٹری میں آگ لگنے سے 12 افراد جھلس کر جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی قومی اور اسلامی فورسز کی جائزہ کمیٹی نے سینچری ڈیل کی مخالفت کی ہے اور منگل اور بدھ کو یوم غضب قرار دیتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف لامحدود جدوجہد کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتاحی کا کہنا ہے کہ دہائیوں پرانے اسرائیل اور فلسطین تنازع پر امریکی صدر ٹرمپ کی صدی کا نام نہاد معاہدہ کا مقصد انہیں مواخذے سے بچانا اور اسرائیلی وزیر اعظم کو قید سے بچانا ہے۔ افغانستان کے صوبہ غزنی میں تباہ ہونے والا طیارہ CIA کا تھا اور طالبان نے اسے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ مارک ایسپر نے افغانستان میں تباہ ہونے والے فوجی طیارے کے بارے میں کوئی موقف اختیار کرنے اور مزید اطلاعات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے۔ بھارت کے گجرات میں 2002 کے مسلم کش فسادات میں 33 مسلمانوں کو زندہ جلانے کے جرم میں ملوث 17 انتہا پسند ہندوؤں کو آج بھارتی سپریم کورٹ نے رہا کر دیا ہے۔ چین میں عالمی تشویش کا سبب بننے والے کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے ہلاکتوں کی تعداد 106 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ صرف چین میں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 4515 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے تکفیری دہشت گردی کے خلاف علاقائی جنگ کے سربراہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر امریکہ کی تعریف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی شہادت نے خطے کو محفوظ بنا دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فیروز والا کے علاقے میں فیکٹری میں آگ لگنے سے 12 افراد جھلس کر جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے فیروز والا میں امامیہ کالونی کے قریب نجی ڈائننگ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شامل ہیں، جن میں 2 بچے، 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ فلسطین کی قومی اور اسلامی فورسز کی جائزہ کمیٹی نے سینچری ڈیل کی مخالفت کی ہے اور منگل اور بدھ کو یوم غضب قرار دیتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف لامحدود جدوجہد کا اعلان کیا ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا ہے کہ سینچری ڈیل ملت فلسطین کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی نئی جارحیت ہے۔ فوزی برہوم نے کہا کہ اس سازش کے خلاف جدوجہد اور ملت فلسطین کے مفادات کی حمایت کے لیے فلسطینی حکام کے جرأت مندانہ فیصلوں اور موقف کی ضرورت ہے۔ برہوم نے تاکید کے ساتھ کہا کہ استقامت و مزاحمت چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، پورے فلسطین میں تیز ہو جانی چاہیے اور فلسطینی انتظامیہ کو بھی سینچری ڈیل کے بارے میں اہم سرکاری فیصلے کرنے چاہیے۔ دریں اثنا فلسطین کی اسلامی و قومی فورسز کی جائزہ کمیٹی نے ایک بار پھر غزہ میں ہنگامی اجلاس بلا کر ملت فلسطین سے اپیل کی کہ وہ ایک عظیم الشان مظاہرہ کر کے سینچری ڈیل پر عمل درآمد کو رکوا دیں۔ فلسطین کی اسلامی و قومی جائزہ کمیٹی نے فلسطینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منگل اور بدھ کو یوم غضب اور صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد کے دن کے طور پر منائیں۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتاحی کا کہنا ہے کہ دہائیوں پرانے اسرائیل اور فلسطین تنازع پر امریکی صدر ٹرمپ کی صدی کا نام نہاد معاہدہ کا مقصد انہیں مواخذے سے بچانا اور اسرائیلی وزیر اعظم کو قید سے بچانا ہے۔ فلسطین کی تحریک فتح کے سینئر رہنما عماد الآغا نے کہا ہے کہ سینچری ڈیل فلسطینی امنگوں کے خلاف امریکی سازش ہے۔ دوسری جانب فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے فلسطینی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ منگل کو رام اللہ میں فلسطینی انتظامیہ کے دفتر میں ایک ہنگامی اجلاس تشکیل دیں۔
فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایسی کسی ڈیل کو قبول نہیں کریں گے جس میں ایسی خود مختار فلسطینی مملکت کی تشکیل کو کہ جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ تنازعات کے حل کے لیے بنیاد نہیں بناتا اور ایسی پارٹی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے جس نے اپنی سالمیت اور ساکھ کھو دی ہے۔ یہ ٹرمپ کو مواخذے سے بچانے اور بنجمن نیتن یاہو کو جیل سے بچانے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے اسرائیل کو فلسطینی سرزمین پر خود مختاری حاصل ہو جائے گی۔ افغانستان کے صوبہ غزنی میں تباہ ہونے والا طیارہ CIA کا تھا اور طالبان نے اسے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ افغانستان کے صوبہ غزنی کے ضلع دہیک میں تباہ ہونے والے E-11 قسم کے طیارے عام طور پر امریکی فوج استعمال کرتی ہے۔ طالبان کے ترجمان نے مذکورہ طیارے کو مار گرانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ طیارے میں سوار متعدد اعلیٰ افسران سمیت تمام امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ مارک ایسپر نے افغانستان میں تباہ ہونے والے فوجی طیارے کے بارے میں کوئی موقف اختیار کرنے اور مزید اطلاعات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے طالبان کے زیر قبضہ علاقے میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کے بارے میں موصول ہونے والی رپورٹوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کے ترجمان نے واقعے کی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر حادثے سے متعلق جاری ہونے والے فوٹوز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طیارہ E-11 قسم کا تھا جسے امریکی فوج افغانستان میں جاسوسی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ NBC نیوز نے ایک افغان عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ تقریباً 100 افراد کی لاشیں زمین پر بکھری پڑی ہیں اور باقی کی تلاش کی جا رہی ہے۔ غزنی کے گورنر ہاؤس کے ترجمان عارف نوری کا کہنا ہے کہ حادثے کی شدت کو دیکھتے ہوئے لاشوں کی شناخت کرنا دشوار ہے۔ اس سے پہلے آمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کی قومی ایئر لائن آریانہ کا مسافر طیارہ غزنی میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، تاہم افغانستان کے شہری ہوابازی کے ادارے نے اس کی تردید کر دی تھی۔ CNN کے مطابق امریکی وزیر جنگ مارک ایسپر نے افغانستان میں فوجی طیارے کی تباہی کی مزید تفصیلات بیان کیے بغیر کہا ہے کہ انہیں اس واقعے کا علم ہے لیکن وہ اس بارے میں مزید کچھ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون واقعے کے حوالے سے معلومات جمع کر رہی ہے جس کے بعد میڈیا کو صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے گا۔ امریکی وزارت جنگ کے عہدیداروں نے افغانستان کے صوبے غزنی میں امریکی دہشت گرد فضائیہ کے E-11 قسم کے طیارے کے تباہ ہو جانے کا اعتراف تو کیا ہے، تاہم اس حوالے سے صحیح معلومات میڈیا کو فراہم کرنے سے کترا رہے ہیں۔ دوسری جانب طالبان گروہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں صوبہ غزنی میں مذکورہ امریکی طیارے کو مار گرائے جانے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ بیان میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ طیارے کی تباہی میں CIA کے بعض اعلیٰ افسران سمیت اس میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی لاشیں جائے وقوع کے قریب پڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ دریں اسناد دفاعی تجزیوں کی ویب سائٹ ویٹرنز ٹوڈے نے روسی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ افغانستان میں تباہ ہونے والے طیارے میں ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا قاتل اور ایران کے خلاف کارروائیاں انجام دینے والے CIA گروپ کا کمانڈر مائیکل ڈی آندرے سوار تھا۔ مائیکل ڈی آندرے کو مغربی ایشیا میں CIA کا اہم ترین افسر تصور کیا جاتا ہے اور وہ عراق، ایران اور افغانستان کے خلاف CIA کے آپریشن گروپ کا کمانڈر ہے۔ بھارت کے گجرات میں 2002 کے مسلم کش فسادات میں 33 مسلمانوں کو زندہ جلانے کے جرم میں ملوث 17 انتہا پسند ہندوؤں کو آج بھارتی سپریم کورٹ نے رہا کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ان تمام انتہا پسند ہندوؤں کو گجرات میں مسلم کشی کا الزام ثابت ہونے پر گجرات ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی، جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس S.A. بوبڈے، جسٹس B.R. گوائی اور سوریا کانت پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اس درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آزادی ملنے کے بعد ان مجرموں میں سے کوئی بھی گجرات میں نہیں رہے گا، بلکہ انہیں مدھیہ پردیش کے 2 شہروں جبل پور اور اندور میں رہنا ہوگا۔ رہا ہونے والے یہ تمام افراد ہفتے میں صرف 7 گھنٹے کے لیے عوامی خدمات انجام دیں گے اور ہر ہفتے مقامی پولیس اسٹیشن میں اپنی موجودگی کی اطلاع دیں گے۔ دوسری جانب اندور اور جبل پور میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ ان تمام رہائش شدہ افراد کے لیے مناسب روزگار بھی فراہم کرے تاکہ یہ لوگ باعزت ذرائع سے اپنی ضروریات خود پوری کر سکیں۔ بظاہر اس فیصلے میں گجرات کے مسلم کش فسادات میں سزا یافتہ افراد کو ضمانت دی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسی آزادی ہے جس میں ان پر پابندیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چین میں عالمی تشویش کا سبب بننے والے کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے ہلاکتوں کی تعداد 106 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ صرف چین میں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 4515 تک پہنچ گئی ہے۔
امریکی خبررساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور دیگر ممالک نے وبا کے مرکز بننے والے شہر ووہان سے اپنے شہریوں کو نکالنے کی تیاری کر لی۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں کورونا وائرس سے ایک شخص کی ہلاکت سامنے آئی، جبکہ صوبہ ہوبے میں مزید 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ وائرس کے متوقع عالمی معاشی اثرات کے خدشات کے پیش نظر ایشیائی اسٹاک مارکیٹس مسلسل دوسرے روز بھی مندی کا شکار رہیں۔ علاوہ ازیں ووہان میں موجود امریکی قونصل خانے میں اپنے سفارتی اہلکاروں اور دیگر امریکی شہریوں کو چین سے نکالنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے علاوہ جاپان، منگولیا، فرانس اور دیگر ممالک نے بھی انخلا کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ وبا کو قابو کرنے کے لیے چین نے لاک ڈاؤن کو توسیع دیتے ہوئے 17 شہروں تک بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 5 کروڑ سے زائد افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے تکفیری دہشت گردی کے خلاف علاقائی جنگ کے سربراہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر امریکہ کی تعریف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی شہادت نے خطے کو محفوظ بنا دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جنرل سلیمانی کے قتل سے مقصود امریکہ کا دفاع تھا۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد یہ خطہ محفوظ تر ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔